حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے ہی زمین کے اونچے حصے پر قبضہ جما چکا تھا اور اپنے خیمے لگا لیے تھے، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو شخص چشمے میں سے پانی لینے آئے اسے نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تیار کر دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ آخرکار 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جنگ کے میدان میں کفار نے اپنے مقابلے پر لڑنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی تینوں صحابی میدان میں اترے اور ان تینوں کافروں کو جہنم واصل کر دیا۔ جب لڑائی خوب زور شور سے ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی لاشیں دیکھنے چلے گئے۔ جب عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو دیکھا تو اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، دیکھا تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ لڑائی کا نتیجہ کیا رہا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن کو کندھوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا کٹا ہوا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں سے بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کٹا ہوا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کفار میدان جنگ سے ایسے بھاگے تھے کہ اپنے سپہ سالار ابو جہل کو بھی میدان میں چھوڑ گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر کے ساتھ آئے تھے قریباً سب کے سب قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔